بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ لسنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور پر نور شافع یوم النشور والی دو جہاں حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی بلندیوں کی جو سیر کروائی گئی، جو اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی کو اپنا دیدار نصیب فرمایا، معراج کروائی، تو اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے سبحان۔ ہم اب کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پاک ہے، سبحان، سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز ہم نہیں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی چیز کی تعریف کریں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ سبحان الذی، شک نہیں کرنا میں پاک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شک نہیں کرنا کہ میں پاک ہوں، سبحان ہوں میں، سبحان الذی۔ اب اللہ نے گواہی بھی دی کہ میں پاک ہوں، میں خود فرما رہا ہوں، اسرا کہ میں نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ جو ہے یہ خاص کے لیے ہے، فرمایا کہ اپنے خاص بندے کو میں نے سیر کروائی۔ اب دیکھیں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس بندے تو ساری ہیں کائنات کے، میں بھی بندہ، آپ بھی بندے، اللہ خالق کائنات کے سب بندے ہیں اس کے، لیکن عبدہ جو ہے وہ اس کا جو خاص کیا گیا ہے ہو کی وجہ سے، ہو ضمیر کی وجہ سے کہ وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جو خاص بندہ ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کو ای اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہوں میں جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلم، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ سیر جس میں اللہ نے برکتیں ڈالی، اور ہم نے اس کو ہر وہ نشانی دکھائی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ ہم نے ہر اس کو زمین و آسمان کے اندر ہر چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اپنے نور تجلیات سے نوازا۔ فرمایا کہ ہر چیز اس کو ہم نے عطا فرمائی، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرما گیا، اللہ نے پہلے گواہی دی کہ سبحانہ، پاک ہوں میں، اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کے بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نبی نے کسی آسمان کی سیر نہیں کی۔ میرا نبی وہ ہے جو عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک نور علی نور ہے۔ یہ سب زمین و آسمان جو بھی ہیں یہ سب میرے محبوب کے تابع ہیں، اور میرا محبوب ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو منکرین معراج ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کیسے ایک دن میں رات کے کچھ پل حصے میں 18 سال گزار کے آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں تو کوئی راستہ نہیں جاتا، وہ کیسے چلے گئے؟ ظاہر میں چلے گئے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن نظر نہیں آتا؟ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، اور اس کا پارہ نمبر اول پہ یہ آیت مبارکہ
34 نمبر آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب میری اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اے میرے نبی، اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تم اور تمہاری جو بیوی ہے تم جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ اس میں جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارا دل چاہے تم یہاں سے کھا سکتے ہو، لیکن ولا تقربا، اب اللہ نے ایک حد لگا دی کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، کہ سب کچھ کرنا جنت میں رہ کے ولا تقربا، لیکن یہ حد ہے کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، تو پھر تم ہو جاؤ گے ذلہ والوں میں سے۔ اب ادھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ذلیل ہو جائیں گے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اسی آیت کے تردید میں اللہ نے ایک آیت نازل قرآن پاک میں فرمائی وَنَسِیَ آدَمُ، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اب دیکھیں بندہ روزہ رکھتا ہے، جس طرح روزہ رکھ کے ہم نے روزہ رکھا اور دن کو کسی وجہ سے ہم نے پانی پی لیا تو اب وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر ہم پانی پی لیتے ہیں تو پانی پینے سے جو روزہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھول ہو گئی اس سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہ بھول ہوئی تھی، اللہ نے حد مقرر کی تھی وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ذلہ والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا اس وقت آدم علیہ السلام کیسے نیچے آئے، تو حضرت یہ اللہ کی ایک کرم نوازی ہوتی ہیں، یہ اس کے انوار تجلیات ہیں، جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام کو بھی زمین سے لے کر مسجد اقصی، مسجد حرام سے لے کر تمام ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے تجلیات و انوار سے بھی نوازا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے سیر کروائی گئی تو جبریل علیہ السلام، میں اس وقت اپنی چچی کے گھر موجود تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دروازہ لگا ہوا تھا، تو دروازے سے جیسے اندر داخل ہوئے تو آپ سو رہے تھے۔ کافی علماء کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ سو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے، بے ادبی ہو جائے گی، ان کو میں کیسے اٹھایا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا۔ حضور علیہ السلام کے جب قدم چومے نا تو حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل قدم چمے نبی کو جاگ آئی۔ تو حضور علیہ السلام جب تو معلوم ہوا کہ ہم جو اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے قدموں کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، فرشتوں کے سلطان کی سنت ہے، فرشتوں کے سردار کی یہ سنت ہے۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام کے قدموں کا بوسہ لینا یہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے ملا ہے کہ حضور علیہ السلام کے انہوں نے قدم چومے تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ تو اگر ہم کسی کے قدم چومتے ہیں تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے ساتھ چل پڑے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو چلے، پہلے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، نور سے بھرا گیا مسجد حرام میں، اور وہاں سے آپ ایک تیز ترین براق پر سوار ہوئے۔ تو جب مسجد پہنچے، مسجد اقصی میں، تو وہاں تمام انبیاء کرام آپ سے پہلے موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام ایسے معلوم ہوا جیسے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے صفوں میں موجود تھے۔ اب کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ مزہ تو اس بات میں آتا ہے نا۔ اب دیکھیں امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو امامت کا سب سے بڑا زیادہ حقدار وہ ہے
جو ایک اچھا عالم ہو. اگر سب عالم برابر ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ امامت کا حقدار جو ہے وہ سید بھی ہو اور عالم بھی ہو. اگر سب سید ہوں تو پھر سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو ان میں سے ایک اعلیٰ بزرگ ہو, ایک اعلیٰ نسبت رکھتا ہو, اس کی عمر میں وہ سب سے زیادہ ہو, تو وہ امامت کا حقدار ہے. اب دیکھیں, اب ادھر تو مزہ اس بات کا آتا ہے. اب دیکھیں سب ہی نبی ہیں, سب ہی اعلیٰ ہیں, سب ہی عالم ہیں, سب ہی سب کچھ جاننے والے ہیں, لیکن کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ نبیوں کے امام کا انتظار ہو رہا ہے. کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ان کے آقا کا انتظار ہو رہا ہے, ہمارے نبی کا انتظار ہو رہا ہے. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی, جماعت فرمائی, آپ نے نماز پڑھائی ان کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انبیاء کرام کو نماز پڑھا کے وہاں سے نکلے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آپ کا گزر ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اب یہاں لفظ جو آتا ہے یہ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا. اب دیکھیں صلاۃ کے جو معنی ہیں وہ تین ہیں. ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے درود, ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا, ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز. اب دیکھیں ادھر جو ہے اس کا معنی نماز, کیونکہ مرنے کے بعد نماز نہیں ہے, نماز اس سے پہلے ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام, کچھ لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ میرے آقا کی آمد پر, میرے آقا کی آمد کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کھڑے ہو کے. پہلے آسمان پر گئے, وہاں انبیاء کرام سے ملاقات کی, دوزخ اور جنت کا معائنہ کیا, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, چھٹے آسمان پر, ساتویں آسمان پر, تمام ہر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں کرتے گئے. اور جب آپ عرش پر پہنچے نا, آپ جہاں بھی گئے پہلے آپ جس جگہ کا بھی معائنہ کیا, آپ نے دوزخوں کا معائنہ کیا, جنت کا معائنہ کیا, ہر فرشتے سے ملے, سب سے ملاقات کی. اور جب آپ عرش عظیم پر پہنچے نا تو وہاں پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر موڑ پر آپ کے ساتھ تھے, ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے نا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, اگر ایک قدم بھی میں آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ عرش سے اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں اس انبیاء, اس نبی کی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. آپ دیکھیں شاگرد کی شان زیادہ ہوتی ہے یا استاد کی زیادہ؟ آپ دیکھیں شاگرد پیچھے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ استاد آگے ہوتا, شاگرد پیچھے ہوتا, لیکن اب معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شاگرد نہیں ہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. تو وہاں آپ رک گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے عرش پر پہنچے. آپ دیکھیں عرش الاعلی, عرش اعظم, میرا عرش عظیم ہے, میرا عرش اعظم ہے, سب سے بلند ہے. لیکن اب دیکھیں اس بلند عرش پر, اس بلند مقام پر جس جگہ جبریل بھی نہیں جا سکتا, کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی, میرے نبی وہاں ہیں. اور نبی وہاں نہیں, اس عرش عظیم پر, اس عرش پاک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں, لیکن اس عرش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نالین مبارک ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس ہیں, وہ بھی اس عرش پر ہیں. اب دیکھیں جس کی نالین کا یہ کمال ہے, جس کی جوتی کا یہ کمال ہے, اس نبی کی عظمت کا کیا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی شان کیا ہوگی, اس کا کتنا کمال ہوگا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہیں, آگے اللہ خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے, قاب قوسین, اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے, قاب قوسین, 2 انگلیوں کا فاصلہ رہ گیا. نہیں اللہ نبی کو وقفے تیری ویکھن والی نہیں وقفے, اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب ہوئے. تو اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے زمین اور آسمان کی تمام چابیاں عطا فرمائی گئی, تمام زمین و آسمان کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. اب یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ بخاری شریف کا صفحہ نمبر 585 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تمام زمین و آسمان کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ خالق کائنات نے عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں, اور اے میرے محبوب تو ان تمام چیزوں کا مالک ہے, جس کو چاہے جتنا مرضی دے, زمین بھی تیری, آسمان بھی تیرے, ہر چیز کا مالک تو ہی ہے. اب جو بھی مانگے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگے گا, بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں گے, لیکن کس کی عطا سے؟ اللہ خالق کائنات کی عطا سے.
اللہ خالق کائنات کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ خالق کائنات کی عطا سے فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا مقام ہے، اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں فرشتوں کا جو سلطان ہے، عرش پر پہنچے، وہاں جو فرشتوں کا سلطان ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبریل بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، آپ نے پھر بھی کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک صرف اللہ نے تجلی اپنی ظاہر فرمائی تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قربان جاؤں اس نبی پر، قربان جاؤں اس سونے آقا پر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ قوسین اتنا قریب ہوئے کہ صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ رہا، یہ بھی نہیں بلکہ کعبہ قوسین اس سے بھی زیادہ، او ادنا اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ خالق کائنات کے قریب ہوئے۔ لیکن قربان جاؤں ایسی طاقت پر، قربان جاؤں ایسی محبت پر، قربان جاؤں ایسے نبی پر جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی فرما دے۔ اب ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے کہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ دعائیں کرتے رہے۔ ہم دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے وہ عرش اولا تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیداری حالت میں، ظاہری حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے معراج فرمائی اور 18 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر رہے اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اور وہاں رہ کر بھی آپ کی نظر اپنے غلاموں پر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں پہنچا تو وہاں مجھے حوروں کی سردار نے کہا، وہاں مجھے حوروں کی سردار نے کہا مجھے عطا فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو نے مانگا ہے تو جا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بس یہی چنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، ابھی تو بلال سے میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حالت میں معراج پر تشریف لے گئے۔ اور فقط یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کافی حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں، مسلم شریف میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پیچھے موجود تھے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ ایسے یوں بلند کیا، تو ہم نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیسے ہاتھ اوپر بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک خوبصورت پھل دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو توڑ کر کھاؤں، لیکن پھر میرا ارادہ کیا کہ ابھی میں نماز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں توڑا۔ اب دیکھیں جو بندہ زمین پر ہمارا ہاتھ جو ہے 3-4 فٹ کی لمبائی سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ ہمارا ہاتھ آگے نہیں جا سکتا، لیکن قربان جاؤں اس نبی کے ہاتھ پر جو کھڑے زمین پر ہیں، کھڑے نماز میں ہیں، لیکن ہاتھ ان کا جنت میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں نے پھل ایک دیکھا جس کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے، جس کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے، اس کملی والے آقا کی نظروں کا کیا کمال ہوگا، اس کی نظروں کی کیا برکت ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو ظاہری حالت میں اللہ نے معراج عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ بھی بہا۔ اب یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، اور ہم لوگوں کی معراج کیا ہے، مومن کی معراج کیا ہے، بندوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری معراج تھی عرش کو دیکھنا، تم معراج کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری معراج ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھو، اس میں تمہاری